لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر، بڑا احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر یہاں سب جمع ہیں اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اور میں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی ہے۔ دراصل یہ آیات کیا ہے، یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ ترانہ ہے ان لوگوں کا جو جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہیے کہ کل کا کل شکر جو ہے، سب کل کا کل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور کیونکہ اس ہدایت کے بغیر وہ اس جگہ نہیں آ سکتے۔ تو آج یہ دعا بھی میں نے اسی لیے پڑھی، یہ ترانہ بھی میں نے اسی لیے پڑھا ہے کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا، میرے خیال میں پہلی کلاس ہم نے کی تھی 15 فروری کو، تو تقریباً 3.5 ماہ کا عرصہ ہمارا گزرا ہے، اور اس 3.5 ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے الحمدللہ اسم کو مکمل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو بھی لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو مفرد ہوگا، مفرد یعنی کلمہ ہوگا، یا وہ مرکب ہوگا۔ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم نے شروع کیا تھا، اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کو کمپلیٹ کیا، ہم نے اسم کی تمام پراپرٹیز کو پڑھا، اس کے اعراب کے حوالے سے، اس کے منصرف غیر منصرف ہونے کے حوالے سے، اس کی جنس کے حوالے سے، اس کی عدد کے حوالے سے، اس کے معرفہ نکرہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں مختلف جملے ملتے ہیں، جو آیات ہیں وہ تقریباً ہر آیات ہی کوئی نہ کوئی جملہ ہے، اور جملہ جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے جملہ اسمیہ کے حوالے سے تمام چیزیں مکمل کی۔ جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہیں، جو بنیادی 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر، تو ہم نے پہلے مفرد کو استعمال کیا، مفرد کو مبتدا بنایا، مفرد کو ہم نے خبر بنایا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف مرکبات کیے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، اور پھر ہم نے ان مرکبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا۔ اور جب جو جملہ اسمیہ میں ہم نے استعمال کیا مرکبات کو، تو ہمیں پتہ چلا کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بھی بنتے ہیں اور خبر بھی بنتی ہے، جبکہ مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا ہی بنتا ہے، جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، وہ خبر بھی نہیں بنتا، وہ متعلق ہی ہوتا ہے، لیکن اگر خبر معذوف ہو تو پھر وہ قائم مقام خبر ضرور بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسی طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر زور پیدا کیا، ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے وہ اس کو منفی کیا، اس کو سوالیہ کیا، اس کے اندر ندا کا مفہوم پیدا کیا، یعنی جتنی چیزیں جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہو سکتی تھی وہ ہم نے تقریباً اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات کے ساتھ بھی ان کے ساتھ انالیسس کی ہے۔ تو ایک جو بیسک آپ کے پاس انفارمیشن چاہیے تھی جملہ اسمیہ کے حوالے سے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے کور کر دی۔ اور حرف کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حرف، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم حرف کو کوئی الگ سے نہیں پڑھیں گے۔ حرف جو ہے وہ جب ہم اسم پڑھیں گے تو اسم کے ساتھ بھی شامل ہو جائے گا، جب ہم فعل پڑھیں گے تو فعل کے ساتھ بھی شامل ہو جائے گا۔ جب ہم نے اسم پڑھا تو ہم نے اسم کے دوران جو ہے ہم نے مختلف حرف کو استعمال کیا، ہم نے حروف مشبہ بالفعل کیے جو 6 حرف ہوتے ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، ہم سب کو استعمال کیا۔ پھر ہم نے حرف نفی کو ہم نے نہ استعمال کیا، حرف ندا کو ہم نے استعمال کیا، حرف استفہام کو ہم نے استعمال کیا۔ یہ سارے حرف ہم کر چکے ہیں، تو اس کو کوئی الگ سے ہم نہیں کرتے ہیں، جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گی وہ آپ کو آٹومیٹکلی کور ہوتا رہے گا۔ بنیادی چیز جو ہم کریں گے وہ اسم اور فعل ہی کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم فعل شروع کریں گے، اور فعل جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، آپ یہ سمجھیں۔ اس فعل کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ جب قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو عموماً جو جملے اور آیات ملتی ہیں وہ
عموماً 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 وہ آپ کو جملہ فعلیہ ہی کے مطابق، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی اگر وہ پوری ڈائریکٹلی بھی نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوگا. یعنی یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جو آیات کے اندر کی جو ابتدا ہے وہ اسم سے ہو رہی ہے، وہ مبتدا بن جاتا ہے، لیکن اس مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ پورے کا پورے بذات خود ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم فعل شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی کرے. جو کچھ اب تک آپ نے اسم کے حوالے سے پڑھا، جو کچھ آپ کے پاس اب تک حاصل ہوا، وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بنا آپ کو، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. جو کچھ آپ تک نہیں پہنچ سکا وہ ٹوٹل کی ٹوٹل میری نالائکی ہے. کوشش کروں گا کہ میں اس کے اندر بہتری لے کے آؤں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں اور آپ کے سامنے آ جائیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا کلمہ ہے فعل جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم کو خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم کو خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اور زمانے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ فعل کے زمانے کے حوالے سے 3 اقسام بنتے ہیں. ایک جسے ہم ماضی کہتے ہیں، ایک دوسرا جسے ہم حال کہتے ہیں، اور تیسرا جسے ہم مستقبل کہتے ہیں. انگریزی میں بھی اسی طرح سے، انگریزی میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہے. عربی زبان میں زمانے کے حوالے سے فعل کی 2 اقسام بنتی ہیں. زمانے کے حوالے سے فعل کی 2 اقسام بن جاتی ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی، اور دوسرا جسے ہم کہتے ہیں فعل مضارع. فعل ماضی اس کے اندر ماضی کی گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ ماضی سے ریلیٹڈ ہے وہ فعل ماضی میں کور ہوتا ہے. فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کور ہوتا ہے. حال اور مستقبل دونوں کور ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے کہ بتا دے گا کہ یہ حال ہے یا مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس معاملے میں بھی اب آپ کو کوئی الحمدللہ انشاءاللہ مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ آپ بہت دفعہ ایسا دیکھ چکے ہیں. جس طرح سے ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، ضمائر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو مثنیٰ کا ضمیر ہوتا ہے، ہما، انتما، یہ مؤنث مذکر دونوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے، آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ حالت نصب اور جر ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا تھا، اور آپ نے بہت سارے ایسے جملے کیے بھی تھے، وہ آپ کو بتا دیتا تھا کہ وہ جملہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا. اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مثنیٰ کے اور جمع کے جو مثنیٰ کے اور جمع کے سیغے ہوتے ہیں وہ بھی حالت نصب و جر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. وہ جملے کا کانٹیکس آپ کو عموماً بتا دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے. تو فعل کے اندر ہم 2 حصے کور کریں گے، فعل ماضی، فعل مضارع. آج ہم فعل ماضی سے شروع کریں گے، اور فعل ماضی سے جب ہم شروع کریں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم چیزیں فعل ماضی کے اندر کور کریں گے فعل کے ساتھ حوالے سے. کیونکہ ہم فعل مضارع میں جب جائیں گے تو صرف اور صرف ہم اس کا فعل کا جو صیغہ ہوگا، یعنی ماضی کی جگہ مضارع والا جو صیغہ ہوگا، صرف اس میں تبدیلی آئے گی. باقی جو اس کی جتنے بھی اجزاء ہوں گے ان میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. مین کنسنٹریشن ہماری جو ہے نا وہ فعل ماضی پہ رہے گی. ہاں، لیکن اس کے بعد ایک فعل کا بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہم کور کریں گے، جو ماضی مضارع سب کو وہ انشاءاللہ تعالی کور کرے گا. تو مضارع کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی آگے، وہ بعد میں جب مضارع شروع کریں گے تب دیکھیں گے. لیکن ابھی بنیادی طور پہ ہم فعل ماضی کو شروع کریں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کے اندر میکسیمم چیزوں کو کور کر سکیں جو جملے کے حوالے سے. ہم نے جب اسم کیا تھا تو ہم نے اسم کے اندر شروع کے اندر پہلے اسم کی مختلف
آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی پراپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو ہم نے شروع کر دیا تھا اور پھر مرکبات بنائے. فعل کے اندر ہم تھوڑے سے چینج کر دیں گے. ہم شروع سے ہی جو ہے وہ جملہ فعلیہ کو بنائیں گے. اس سے پہلے کچھ اس کی چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو جملہ بنانے کے لیے کیا چیزیں آپ کے بیک آف مائنڈ ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے, اس کو ہم دیکھیں. فعل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو, وہ ہے اس فعل کی گردان. فعل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کی گردان. گردان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کسی کو اگر آئیڈیا ہو؟ کسی کو اگر آئیڈیا ہو, طارق صاحب, راشد صاحب, حلیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, کسی کو گردان کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہو؟ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. جی جی بتائیے. یہ جو اردو میں تو ہمارا اردو میں یا انگلش میں تو ہمارا فعل ایک ہی رہتا ہے نا, اس کے اندر جو ٹینس ہے وہ باقی جملے کے حساب سے ہمیں ٹینس سمجھ میں آتی ہے, مگر عربی میں جو فعل ہے وہ ہر, چاہے وہ مذکر کے ساتھ ہے, مؤنث کے ساتھ ہے, جمع کے ساتھ ہے, اس کے حساب سے وہ فعل کی شکل تھوڑی سی بدلتی جاتی ہے اور وہ ٹینس کے حساب سے بھی بدلتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. مطلب جی ماضی کی 14 گردانیں جو کہ غائب اور حاضر کے لیے ڈیفرنٹ ہیں اور متکلم کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال اس وقت یہ نہیں ہے. اچھا, سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی گردان کی سیلیں. میرا سوال ہے کہ گردان سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گردان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گردان سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ گردان کہتے کس میں؟ اگر آپ سے صرف پوچھنا چاہوں گردان کہتے کس میں, کیونکہ گردان آپ کو اردو میں بھی ملے گی, انگریزی میں بھی ملے گی اور عربی میں بھی, ہر زبان میں گردان ملے گی. یہ تو پہلے کلیئر کر لے. تو گردان اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ گردان کہتے, وہ میں چاہتا تھا اگر ہر کسی بھی فعل کو کسی جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے گردان کا پتہ ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ جملہ جو ہے یا جو فعل ہے اس کو صحیح ظاہر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر دو تو چیز بالکل کلیئر ہو گیا, سامنے نکھر کے آ جائے گی. آپ کافی حد تک ٹوز ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. آپ کافی حد تک. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے. مجھے یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی گردان کا لفظ آتا ہے تو پھر میں گرامر کی کلاس سے بھاگ جاتا ہوں. ایسا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن آج ہمت کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا. میری گردان کے بارے میں علم اتنا ہی ہے. اچھا سلیم بھائی آپ ذرا بتا دیں گردان کس کو کہتے ہیں. طارق صاحب آپ بتائیں گردان. میرے حساب سے تو کسی بھی مصدر یعنی کام کا نام جو ہے, جیسے کھڑا, بیٹھا, کھانا, اس کو ڈفرنٹ حالتوں میں, جو 14 حالتیں جو ویسے بتائی ہیں راشد بھائی نے, اس کا ٹیبل ہے جو ایشو کرتا ہے. آپ کی بات کچھ حد تک ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ آپ سب آدھا پارٹ پہ بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ سلیم بھائی اس کو کنسولیڈیٹ کر دیں. سلیم بھائی, ہم نے اسم پڑھتے ہوئے گردان کی تھی نا. جی جی یاد ہو تو ہم نے ضمائر کی گردان کی تھی. جو رفع حالت میں نہیں, ہم نے ضمائر کی گردان نہیں کی تھی. ہوا, ہما, ہم. ہاں بالکل کی تھی, بالکل کی تھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ گردان ایکچولی ہوا یہ کہ راشد صاحب نے اور طارق صاحب نے دونوں نے جواب دے دیا ہے, لیکن ایک ہی چیز کو جو ہے نا وہ آدھے حصے سے وہ بانٹ دی ہے. مختصر آپ اس طرح سے سمجھ لیں, جو ابھی آپ نے طارق صاحب آپ نے کہا تھا نا کام کا نام, جو کام کا نام ہے وہ تو اسم ہو گیا نا. جو آپ نے کام کا نام کہہ دیا وہ اسم ہو گیا, نیم آف ایکشن جس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو مصدر ہو گیا. جو راشد صاحب نے بات کی اور آپ نے بات کی, اس کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہر زبان میں کچھ ضمائر ہوتے ہیں, پروناؤنز ہوتے ہیں. ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں. ان پروناؤنز کو جب آپ تمام پروناؤنز کو کسی کام کے نام پہ, جیسے ابھی اپنے کام کا نام کہا تھا نا مصدر, اس کو جب آپ کسی فعل میں سے گزار دیں نا, اس فعل میں سے آپ گزار دیں تمام اس کے ضمائر کو جو اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں,
اس کو بیسکلی آپ گردان کہتے ہیں. تو گردان کیا ہے؟ کسی بھی زبان میں جو ضمائر اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس ضمائر کو اس فعل میں سے گزار دینے کا نام جو ہے نا وہ گردان. اب یہ گردان جو ہے نا ہر زبان میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اردو زبان میں بھی گردان ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں اگر اردو زبان کا ایک مصدر ہے جانا، مثال کے طور پہ ایک مصدر ہے جانا. اب یہ جانا جو ہے یہ کام کا نام ہے نا، یہ مصدر ہے. جانا جو ہے یہ فعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے. جانا ایک نیم آف ایکشن ہے نا. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ اس مصدر جانا سے گردان کی جائے تو مصدر جانا سے گردان کیسے ہوگی کہ اچھا گردان کے پیٹرن کو بھی یاد ذہن میں رکھ لیں کہ اردو زبان میں بھی گردان تھرڈ پرسن سے شروع ہو کے فرسٹ پرسن پہ ختم ہوگی. تو مصدر جانا سے اگر مجھے گردان کرنی ہوگی تو تھرڈ پرسن میں کیا ہوگا؟ ہو گیا، ہو گئے، ہو گئی، ہو گئی، ہو گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. یہ تھرڈ پرسن کی گردان کمپلیٹ ہو گئی. سیکنڈ پرسن کی گردان میں تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی. سیکنڈ پرسن کے اندر یہ چاروں اس میں فارغ ہو گئے. یہ اس میں 8 سیگے ہو گئے. 4 ہو گئے تھرڈ پرسن کے، 4 ہو گئے سیکنڈ پرسن کے. اور پھر فرسٹ پرسن میں متکلم پہ آئے گا تو میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. 4 سیغے اس میں کور ہو گئے. تو یہ 12 سیغے بن گئے اس میں. لیکن اردو زبان میں ضروری نہیں ہے، اردو زبان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مصدر کی جو گردان ہو اس کے پورے 12 سیغے بنے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دوسرا کہوں، ایک مصدر ہے کھانا. کھانا ایک کام کا نام ہے نا، مصدر ہے. اگر میں آپ سے کہوں کھانا مصدر کی گردان کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کھایا، آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اس نے کھایا، انہوں نے کھایا. اب یہاں جینڈر کی آپ ڈفرینسیشن نہیں کر سکتے. اس نے کھایا، انہوں نے کھایا. سیکنڈ پرسن میں آ جاؤں، تو نے کھایا، تم نے کھایا. فرسٹ پرسن میں آ جاؤں، میں نے کھایا، ہم نے کھایا. تو پتہ چلا کہ کھانا کی جب گردان کی میں نے تو میرے صرف 6 سیغے استعمال ہوئے، لیکن جانا کی میں نے آپ سے کی تو 12 سیغے استعمال ہوئے. انگریزی زبان میں آ جائیں، اگر آپ انگریزی زبان کے اندر گردان کریں گے تو انگریزی زبان میں گردان فرسٹ پرسن سے شروع ہوگی اور تھرڈ پرسن پہ ختم ہوگی. اگر میں جانا کی کر دوں تو جانے کا گردان اس کا اندر ٹو گو کی اگر میں کر دوں تو ٹو گو کی کیا ہو جائے گی؟ فرسٹ پرسن سے اگر میں شروع کروں گا، فرسٹ پرسن سے میں شروع کروں گا تو کیا بن جائے گی؟ آئی وینٹ، وی وینٹ. ختم گردان فرسٹ پرسن کی. سیکنڈ پرسن میں یو وینٹ، سنگولر پلورل میسکولر فیمینل کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. سیکنڈ پرسن پوری گردان ختم. تھرڈ پرسن میں آپ آ جائیں گے تو آ جائے گا ہی وینٹ، شی وینٹ، دے وینٹ، اٹ وینٹ. 7 سیغے بنیں گے انگریزی زبان میں. اردو زبان کے اندر ڈفرنٹ بن سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ گردان کیا چیز ہے کہ گردان جو بھی ضمائر کسی بھی جس زبان میں آپ گردان کرنا چاہ رہے اس زبان میں جتنے ضمائر استعمال ہوتے ہیں اس ضمائر کے اوپر فعل کو دوہرا دینا، فعل کو پورا دوہرا دینا، وہ پورے کا پورا گردان ہو جاتی ہے. اور یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ ہر گردان کسی بھی زبان میں ہو یہ پورا مکمل ایک جملہ ہے. ہو گیا، میں نے کھایا، یہ سب پورے کا پورا جو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. عربی زبان میں جس طرح سے سلیم صاحب نے بھی آپ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم گردان آلریڈی کر چکے تھے. کون سی گردان ہم نے کی تھی؟ ضمائر ہم نے کی تھی. اور ضمائر جب ہم نے کیے تھے چاہے وہ حالت رفع کے کیے تھے، حالت نصب جر کے کیے تھے، ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ عربی زبان میں 14 سیغے بنتے ہیں. 14 سیغے. اس کا مطلب ہے کہ جو گردان بنے گی عربی زبان میں وہ پورے کے پورے 14 سیغے کی بنے گی. ایک چیز تو یہ نوٹ کر لیں. اب ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں آپ، یہ جو مصدر تھا جانا، اس میں کتنے حروف ہیں طارق صاحب؟ 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اس میں 4 حروف ہیں.
اور کھانا کے اندر کتنے تھے؟ 5. 5 تھے. انگریزی میں اگر میں چلا جاؤں تو گو میں کتنے تھے؟ 2. 2 تھے. فار ایگزامپل میں تو گو کی جگہ ٹو سٹ اگر کر دیتا 3 ہو ٹھیک ہے جاتے ہیں. تو 3 ہو جاتے. عربی میں اردو میں انگریزی میں یہ جو بیسک ورڈ ہوتا ہے، جو مصدر کا جو بیسک ورڈ ہوتا ہے، یہ ویری کر سکتا ہے. یہ 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے. عربی زبان میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج، عربی زبان میں یاد رکھ لیجئے گا کہ جو بیسک یہ مادہ کہلاتا ہے، جو بیسک مادہ ہے عربی زبان میں 99.9%، 99 مطلب سمجھ لیں آلموسٹ 100%. چند ہی کچھ ایسے صیغے ہیں کہ جو 3 سے زیادہ ہیں، نہیں تو عربی زبان میں جو بیسک مادہ ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ 3 حرفی ہوتا ہے. اور اس 3 حرفی کا ایک لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. عموماً یہ لفظ جو ہے گرامر میں شروع میں نہیں بتاتے، میں بھی نہیں بتاتا، لیکن میرے خیال میں آپ لوگ اس سے ماشاءاللہ تھوڑے آگے بتا دیتا ہوں. یہ جو 3 حرفی لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کہتے ہیں اس کو. یہ جو 3 حرفی لفظ ہے اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور یہ جو 3 حرفی لفظ ہیں ہم نے کر کے آ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں. تو اس فیل کے بیس کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا کہ جو 3 حرفی لفظ جو بھی ہوں گے، اب انشاءاللہ بھی آگے کریں گے بہت سارے انشاءاللہ، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 3 حرفی لفظ ہیں تو اس کے اندر بیسکلی اس کا بیس وہ بنا لیتے ہیں کہ یہ فعلی لفظ ہے نا، اس کا یہ فعلی لفظ ہے اس کا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ کہلائے گا فا کلمہ. یہ فا کلمہ کہلائے گا پہلا والا. جو دوسرا ہوگا وہ کہلائے گا عین کلمہ. اور جو تیسرا ہوگا یہ کہلائے گا لام کلمہ. یہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر انیشیلی طور پہ آنی چاہیے کہ گردان کس کو کہتے ہیں، کہ جس بھی زبان میں آپ جو ضمائر اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان ضمائر کے اوپر آپ جو فعل بھی آپ کا استعمال ہونا ہے، جو بھی مصدر ہونا ہے، اس کے پوری گردان کو جو ہے اس فعل کو اس میں سے داخل کر دیں تو وہ گردان بن جاتی ہے. عربی زبان کے اندر ایک آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، گردان جو ہے وہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. عربی زبان میں یہ فائدہ ہے کہ ہر جو بھی آپ کا فعل ہوگا اس کا جو مادہ ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ 99.9% جو ہے نا، کیونکہ 99.99 ہی سمجھ لیں آپ، وہ 3 حرفی ہوتا ہے. اس 3 حرفی فعل آپ کرنے ہیں، بیس لائن آپ اس کی فے کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو پہلا حرف ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، جو دوسرا حرف ہوگا وہ عین کلمہ ہوگا، اور جو تیسرا حرف ہوگا وہ لام کلمہ. یہاں تک کوئی سوال ہے تو بتائیے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے سر. یہ جو آپ نے کہا ثلاثی مجرد، جی سر. صحیح ٹرمینالوجی گرامر میں اس کی مادہ ہے یا ثلاثی مجرد ہے؟ نہیں، یہ بیسکلی جو 3 حرفی ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں مادہ تو ہم کہتے ہیں اس کے روٹ ورڈ کو نا، جو روٹ ورڈ ہے نا یہ وہ، لیکن یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ ثلاثی مجرد کہلاتی ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ٹرمینالوجی بھی بتائی ہے، اس کو آپ نوٹ رکھیں ابھی، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو لفظ مادہ ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو کام آ جائے گی آگے جا کے تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ، آپ نے جیسے فعل کی کلاسیفیکیشن ہمیں لکھوائی ماضی اور مضارع. جی سر. جب ہم عربی میں کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو امر اور نہیں اس کلاسیفیکیشن میں نہیں آتا. بیسک نہیں، وہ اس میں نہیں آئے گا فی الحال. وہ پھر آپ جتنا اس کو تو آپ دیکھیں نا، آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے نا وہ تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی رہیں گی. وہ پھر فردر کلاسیفیکیشن میں ہم جائیں گے. جو بنیادی کلاسیفیکیشن ہے اس کلاسیفیکیشن میں آپ فعل کو صرف اور صرف 2 چیزوں میں ڈالیں. ایک چیز آپ ڈالیں اس کو ماضی میں، اور دوسری آپ چیز ڈالیں مضارع میں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ وہ جو امر بنے گا نا، امر جی وہ کسی نہ کسی فعل سے بنے گا. تو امر بنیادی طور پر بنے گا فعل مضارع سے.
تو ہم اس لیے اس کو گرامر والے جو ہے بنیادی طور پہ 2 ہی فیل ٹریٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مزید کلاسیفیکیشن پھر آتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ. اور کوئی سوال صاحب؟ طارق صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ شکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، عزیز صاحب، کوئی سوال؟ حنیف بھائی، کوئی سوال نہیں، بہت آسان. ٹھیک ہے سر. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ایک بیسک گردان ابھی یہاں لکھتے ہیں، پہلے ماضی کی، اور اس کے بعد ہم مختلف کچھ سیغے ہوں گے جس کو ہم کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر جو سیغہ ہے آپ کا وہ اپنی طور پہ مکمل جو ہے وہ ایک پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح سے. آپ ہر اپنی جگہ پہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے. گردان جیسے آپ پہلے بھی اس سے پہلے کر چکے ہیں، آپ کے پاس عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ عدد ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع. اسی طرح سے جو گردان ہے عربی زبان میں وہ 3rd پرسن سے شروع ہوتی ہے. 3rd پرسن جس کو ہم کہتے ہیں غائب. غائب سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ میں اس وقت اگر طارق صاحب سے بات کر رہا ہوں، اور طارق صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے غائب ہو جاتے ہیں. غائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود نہ ہو. تو میں جو بات کر رہا ہوں میں 1st پرسن ہوں گا، طارق صاحب جس سے میں مخاطب ہوں وہ مخاطب ہوں وہ جو ہے 2nd پرسن ہو جائیں گے، اور جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ 3rd پرسن. تو گردان شروع ہوتی ہے 3rd پرسن سے، جس کو ہم کہتے ہیں غائب. اور آپ کو پتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے 2 چیزیں، وہ ہے مذکر اور مؤنث. بیس لائن ہم نے فعل کو ہی پکڑ لیا، بیس ہم نے فعل ہی کو پکڑا. تو 3rd پرسن واحد مذکر کا جو صیغہ بنتا ہے، پہلا صیغہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے فعل. تو فعل کا کیا مطلب ہوگا طارق صاحب؟ اس نے کیا، اس ایک مذکر نے کی، اس ایک مذکر نے. بیس لائن آپ کی یہی رہے گی، فا عین و لام. ٹھیک ہے جی. فعل مثنیٰ 2 کا آپ کریں گے، بیس لائن آپ کی یہی رہی فعل. اور 2 کو کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے آپ اس کے اندر ایک الف کو ایڈ کر دیں گے. یہ ہو گیا فعل. فعل فعل اس ایک مذکر نے کیا، فعل ان 2 مذکر نے کیا. جمع کرنے کے لیے بیس ہو ہی رہا آپ کا، اور اب آپ کیا کریں گے، یہاں پہ ایڈیشن کر دیں گے. کس کا؟ واو کا. اور جب آپ ایڈیشن کر دیں گے واو کا، تو یہ جو لام کے اوپر جو فتح تھا یہ کنورٹ یہ چینج ہو جائے گا پیش کے اندر. اور عربی کا ایک اسلوب ہے کہ جب واو ساکن آتا ہے تو اس کے بعد ایک الف لگا دیا جاتا ہے. فعلو کیا ہوگا فعلو کا ترجمہ؟ انہوں نے کیا، وہ بہت سارے
انثى مذکر نے کیا، انثى مذکر نے کیا. مونس میں آ جائیں، بیس لائن وہی رہی آپ کی فعل. اور کیا کریں گے؟ مونس کی سائن کے لیے تا ساکن لگا دیں. یہ جو تا ساکن ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، تا ساکن یہ اور ایک اور آئے گی، یہ دونوں جو ہے نا مونس کی علامت کہلاتی ہیں. ایک اور آگے آئے گی، یہ جو تا ساکن ہے یہ مونس کی علامت کہلاتی ہے. فعلت، فعلت کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس ایک مونس نے کیا. اب مثنیٰ بنانا ہے، جس طرح سے واحد بنا تھا فعلا سے فعلا کیا، اسی طرح سے فعلت سے بھی مثنیٰ اسی طرح سے بنے گا، سیم اسی پیٹرن پہ. لیکن اب ہوا کیا؟ اب آپ نے جب تا کے اوپر ایز اٹ از تھا نا، جیسے فعلا آپ نے بنایا تو آپ نے دو کرنے کے لیے کیا کہ اس فعلا کے آگے الف ایک ایڈ کر دیا. اس فعلت کے آگے آپ نے الف ایڈ کر دیا تو یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تا کے اوپر ساکن ہے اور الف پہ تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس تا کے اوپر ساکن کو ہٹا کے اس کے اوپر فتح لگا دیں. تو کیا صیغہ بن گیا؟ فعلتا، فعلتا، ان دو مؤنث نے کیا. اب یہ جو 5 صیغے ہیں یہ آپ سمجھ لیں بالکل جس طرح سے ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں نا عامر سہیل صاحب، کہ ٹرین جب چلتی ہے تو سلو سلو نہیں چلتی، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، دھیرے دھیرے آپ کی ٹرین چل رہی ہے. اب یہاں سے آ کے 5ویں صیغے سے آ کے ٹرین جو ہے نا اپنا کانٹا بدل دے. یہاں سے ایک صیغے کا ایک سیکوینس چینج ہوگی، جو آخر 14 صیغے ہوتے ہیں نا ٹوٹل آپ کے جتنے ضمائر ہیں، 14 ضمائر ہیں، 14 صیغے بنیں گے، وہ آخر تک ایک ہی سیکوینس میں چلیں گے. یعنی پٹری جو ہے نا کانٹا چینج ہو کے دوسری پٹری پہ آ گئے اور چلنا شروع کر. اور وہ پٹری کس طرح سے چینج ہوگی وہ دیکھ لیں. فعل، یہاں آپ دیکھیں سارا کیا چل رہا تھا، فعلا، 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 یہاں کیا ہو گیا؟ فعل. پوری آپ کی پٹری چینج ہوگی. یہ گاڑی چلی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعل، فعل، ٹرین آپ کی تھک، کانٹا چینج ہو گیا. اور جو مؤنث جمع کا جو صیغہ ہے نون زبر، یہ نون زبر آپ کو یاد ہے جب آپ مثنیٰ کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے آپ نون اعرابی ہٹاتے تھے. نون اعرابی کون کون سی ہوتی تھی یاد ہے؟ طارق صاحب نون اعرابی فٹافٹ بتائیے. نہیں یاد، نہیں یاد. حلیم صاحب آپ کو یاد ہے؟ حلیم صاحب نون اعرابی یاد ہے آپ کو؟ ان کے بیان پہ میں جواب دے رہا ہوں، نہیں معلوم. جی حلیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے میری آواز. آپ بتائیں گے نون اعرابی کس کو بتائیں گے؟ بھول گیا آپ بھی. حلیم صاحب یہ نون اعرابی جو ہے میرے یہ جو ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں مثنیٰ میں، مثنیٰ میں اور جمع وہ نون اعرابی کا، لیکن یہ جو نون ہے نا یہ نون اعرابی. عزیز صاحب آپ نا مائک بند کرتے ہیں. یہ جو نون ہے نا طارق صاحب یہ نون اعرابی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا. یہ مؤنث کی نشانی. تو مؤنث کی 2 نشانی یاد رکھیے گا، تا ساکن اس کو تال تانیث کہتے ہیں، اور یہ نون، نون فتح.
یہ نون اعرابی نہیں ہے، دونوں مونس کی نشان. تو یہ آپ کے غائب کے سیغے جو ہے نا یہ مکمل ہو گئے. فعل فعلا فعلو. اچھا یہ دیکھیں واحد اور جمع کا جو سیغہ ہے اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں تو ایک ہی جیسا لگتا ہے. فعلا فعلا اگر الگ الگ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو فعلا ہی پڑھیں گے تو ایسے ہی لگے گا کہ آپ اس کو پہلا کا ہی سیغہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی یہاں تجوید کی گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے سر کہ اس کو ایک بار ہولڈ کیجیے گا. ہاں جی موبائل میری ایسر سے بات ملا کے ہوگا. ٹھیک ہے اوکے چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ یہ سیغہ پڑھیں نا تو آپ دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں، ایک کو بڑا کر دیں. فعل فعلا فعل فعلا. اگر آپ نے اس کو فعلا اس کو بھی فعلا پڑھا تو لگے گا آپ ایک ہی چیز پڑھتے چلیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا کہ آپ اس کو ہمیشہ ساتھ ملا کے پڑھیں، دوسرے کو لمبا کر دیں. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا کانٹا چینج ہو گیا، یہاں سے کانٹا کیا ہو گیا فعل. اب یہ فعل جو ہے نا یہ پورا تھرو آؤٹ یعنی 6 صیغے یہ یعنی باقی 8 صیغے میں یہ فعل ہی رہے گا. تو میں کیا کرتا ہوں سر پہلے آپ کو سب پہ میں فعل لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. دوسرا صیغہ ہمارا دوسرا کون سا بنے گا؟ یہ 3rd پرسن تھا، دوسرا بنے گا 2nd پرسن جس کو ہم حاضر کہتے ہیں. اس کے اندر بھی مذکر اور مؤنث اور اس کے بعد بنے گا 1st پرسن جس کو متکلم کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو پتا ہے 1st پرسن کے اندر جو ہے مذکر مؤنث نہیں ہوتا. تو پہلا تو ہم کیا کریں کہ یہ فعال ہے، ان سب کو میں فعال پہلے لکھ کے دیتا ہوں. یہاں سے میں نے آپ سے کہا تھا کانٹا چینج ہو گیا تو آپ دیکھیں فعال نہ فعال 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 فعال. ٹرین آپ کی آگے بالکل کانٹے پہ اور ٹھک ٹھک آپ چلتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب جی ضمائر حالت رفع کے ضمائر حالت رفع کے ضمائر 2nd پرسن کی طرح پڑھیں. انت انتا انتما انتم جی انتی انتما انتنا. پہلا آپ نے کیا پڑھا؟ انتا انتا. انتا میں سے ان نکالنے کیا بچا؟ تا. فعال تھا. تو ایک مذکر نے کیا. دوسرا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ انتما. انتما میں سے ان نکال دیں. تما بچا. فعل تما. فعال تما. تم دو مردوں نے کیا. پھر کیا تھا؟ فعال تم انتم. انتم. ان نکالنے کیا بچے گا؟ تم. فعل تم. فعال تم. پھر کیا تھا؟ انتی. انتی میں سن نکال دیں. تی بچا. فعل تی. انتما میں سن نکال دیں. تما بچا. فعل تما. یہاں بھی آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا، یہاں بھی ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا کہ جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں اس کا جو مثنیٰ ہوتا ہے مذکر مؤنث کا سیم ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث. جی اس کے بعد کیا تھا؟ انتنا. اس میں سے ان نکال دیں کیا بچے گا؟ تننا.
تو فعلتن. تو یہ حاضر کے سیغے بھی آپ کے مکمل ہو گئے. اگر آپ دیکھیں اب آپ کی ٹرین دیکھیں کیسے چلی تھی. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن. ٹرین دیکھیں آپ کی چڑھنا شروع ہو گئی ٹکڑک ٹکڑک ٹکڑک. اب رہ گئے متکلم کے سیغے. آئیں ذرا اس پہ آ جائیں. پہلا والا سیغہ تو جو آپ کا مادہ ہوتا ہے نا وہی پہلا سیغہ ہوتا ہے. ذہن میں بٹھا دیں اچھی طرح سے. جو آپ کا بیسک روٹ ورڈ ہوگا وہ پہلا سیغہ بنے گا ہمیشہ. جو بیسک آپ کا جو مادہ ہوگا جو کہ میں نے آپ سے کہا 99.99%. تو جو پہلا سیغہ بنے گا جو آپ کا مادہ ہوگا وہی پہلا سیغہ بنے گا. اور اسی پہلے سیغے کی بنیاد پہ آپ سارے سیغے بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ واحد کے سیغے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تا ساکن کے ساتھ ہے, یہ تا فتح کے ساتھ ہے, یہ تا کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ. اب کون سی رہ گئی تا؟ پیش رہ گئی. پیش رہ گئی. فعلتو فعلتو میں نے کیا. اب ایک پوائنٹ یاد کر لیں بہت چیز ہے. تو جو ہے نا میں ہوں اور تا تو ہے. تا تو ہے اور تو میں ہوں. فعلتو جو ہے نا یہ تو جو ہے یہ میں ہوں اور تا جو ہے وہ تم ہو. ہنس رہے یار. اب آپ آ جائیں آخری سیغے پہ. یہ جو ٹرین کا جو ڈبہ ہے, یہ جو ٹرین کی پٹری ہے, یہ کہاں سے چینج ہوئی تھی؟ یہ تھی ہم نے نا سے کی تھی نا چینج. یہاں سے چینج کی تھی. اسی نا پہ اینڈ کر دیں آپ. لیکن اس نا پہ جب اینڈ کریں گے, کیونکہ یہ جو نا ہے یہ تو مونس کا نا ہے, تو اس نا کو آپ کیا کریں گے, اس کے ساتھ الف ایک کر دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعلنا. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا, جو گڑبڑ کرتے ہیں ہم تجوید میں بھی کرتا ہوں گا, ہو سکتا ہے دوسرے بھی کرتے ہوں گے, ان دونوں میں ایک فرق ہے. فعلنا اس کو آپ کھینچتے نہیں ہیں. فعلنا ان مونسوں نے کیا. فعلنا ایک الف کھینچنا, ایک الف یعنی دو حرکتیں, ایک الف آپ نے کھینچا. فعلنا جب یہ آپ کھینچتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کیا. ہم نے کیا. وہی کا کانسیپٹ ہے. یہ بالکل وہی الگ. اب آپ نے کہا, جس طرح سے میں لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب قرآن مجید میں نا انا اوحینا, اوحینا بھی ایک فعل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اوحینا ہم نے اتارا, تو وہ ہے انا اوحینا, ہم نے یقیناً ہم نے اتارا, ہم نے نازل کیا. اگر آپ الف کو نہیں کھینچیں گے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ انا اوحینا ان عورتوں نے اتارا. تو دیکھیں اس سے آپ کا ایک تجوید کا بھی ایک مسئلہ آپ کا پیدا ہو جاتا ہے. تجوید کے مسائل تو بہت ہیں, ہم نے خاص طور پہ ہم لوگوں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے جتنی بہتر ہو سکے. تو سر جی یہ آپ کی گردان ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. بہت آسان ہے, بیسک کنسپٹ آپ سمجھیں. اور ہر صیغہ اپنی جگہ پہ پورے کا پورا ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے. بیسکلی آپ نے ایک گردان کی, آپ نے بیسکلی کیا کیا, 14 جملہ بنائے. سر 14 جملے آپ نے بنا لیے. اب ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ, میں آپ کے سامنے مادے رکھتا ہوں اور ایک ایک ساتھی جو ہے اس مادے کی بنیاد کے اوپر جو ہے پوری گردان کرے گا, تو ایک ایک پورے کا پورا سیدھا ہو جائے گا. علی کامدی آپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے آپ کے پاس خا, نام اور خا. خا, نام اور خا. جی علی کامدی. خا لام قاف خا. خا 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 خا. اچھا خا, یہ ہو جائے گا خلقا خلقا خلقو. دونوں کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ پہلے دو صیغے ملا کے پڑھا کریں, دوسرے کو لمبا کر دیں. خلقا 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 خلقو خلقت خلقت خلقتا خلقتا خقلنا نہیں خلقتا
یہ ہو جائے گا خقلنا. نہیں کیوں فعلنا ہے نا, فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ ذہن میں ڈالے. خلقنا 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 جی خلقنا. خلقنا. اور یہ ہو جائے گا خلقت. نہیں خلقتا 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 خلقتما خلقتما خلقتم خلقتم خلقتی خلقتی خلقتما خلقتما خلقتن خلقتن خلقتو خلقتو خلقنا 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 خلقنا. اس کو کھینچیں خلقنا. چھٹے سیغے میں اور چودھویں سیغے میں ہمیشہ خیال رکھنا, اس کے اندر ہمیشہ جو ہے ایک الف جو ہے نا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. خلقنا 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 ان عورتوں نے جو ہے وہ پیدا کیا, ٹھیک ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا. عابد صاحب السلام علیکم, لیٹ ہو گئے آج آپ. جی انور صاحب معذرت, وہ میں نے جو الارم سیٹ کیا تھا وہ غلطی سے 8:50 کا سیٹ کیا ہوا تھا. کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. جیم عین اور لام. جی عابد صاحب, جیم عین اور لام. جی خلقہ کا مطلب کیا تھا علی صاحب؟ پیدا خلقہ کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہے, یاد رکھ لینا. خلقہ فعل ہے, پیدا کرنا مصدر کا نام ہے جو خلقن ہے, وہ ابھی چھوڑ دیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا, جب آپ نے خلقہ کہا تو آپ کو معلوم تھا خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقہ ان دونوں نے پیدا کیا, خلقتنا ان عورتوں نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتا تو نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمیشہ. عابد صاحب جی جیم عین اور لام. جالا جی بنائیے. ماضی کیا چل رہا ہے نا یہ, اچھا اوکے. فعل ماضی. جالا جالا جالو جالت جالتا ارے جالنا. کیا کر دیا, دوبارہ کریں. ماضی چل رہا ہے نا. ماضی چل رہا ہے, جالا جالا جالو جالا جالا جالو. دیکھیں آپ جالا جالا پہلے دو آپ کے مل رہے ہیں, ان دونوں کو ملائیں اور دوسرا جالا 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 اوکے. جالا جالا جالو جالت جالتا جالنا. جی جالتا جالتما جالتم جالتی جالتما جالتنا جالتو جالنا. جالنا کیا مطلب ہے جالا کا؟ بنایا بنایا. دونوں میں فرق کیا خلقہ اور جالا میں؟ خلقتا جو ہے وہ یہ اس کا چکر ہے کہ جالا بناتے ہیں کوئی شے ہوتی ہے اس میں سے, اور خلقہ شاید فرسٹ ٹائم جو تخلیق کی جاتی ہے. اس کا اوپر ایسی ہے, میں خیال سلیم بھائی شاید تھوڑا اور بہتر بتا دیں گے. سلیم بھائی حنیف بھائی, میری بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ جو چیز بغیر میٹر کے بنی وہ خلق ہے. خلق السماوات والارض, اور پھر جب وہ چیز آ گئی اور پھر کوئی چیز بنی تو جال ہے. سلیم بھائی ایسی ہے, کہاں گئے سلیم بھائی؟ جی نہیں میں جی انور بھائی میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے, ایسے ہی ہے نا کچھ اسی طرح سے. جی اپنا عزیز بھائی, اس کی عدم موجودگی سے جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ تخلیق ہے. بالکل. پھر ایک اور فرق بھی آ جاتا ہے, پھر خلق میں اور فاطر میں بھی فرق آ جاتا ہے. جی 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 وہ یبدا میں فرق آ جاتا ہے نا, فرق آتا ہے, اور بنا میں بھی فرق آتا ہے. وہ تو اور ڈیٹیل ہو جاتا ہے یبدا یبدو, اور ہاں وہ پھر ایک اور بھی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہے, ڈفرنس ہے. میں خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ آپ نے تو بڑے درس دیے ہیں ڈاکٹر صاحب. اللہ معاف کرے, آپ کو کس نے کیا درس دیا بھائی؟ مجھے معلوم ہے سر, ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن نہیں میرا بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے جو سلیم صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خلقہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تخلیق کا لفظ. ہاں وہاں بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن پھر اس میں جو ہے وہ کیا جائے گی. ہاں کیونکہ جالا بیسیکلی کوئی چیز ہوگی اس سے بنے گا.
کوئی چیز ہوگی اسی سے بنے گا. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے مزید انسان کے لیے تخلیق بھی کہا اور جعل بھی کہا ہے, کیونکہ اللہ کا نا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو وہ دونوں ہمیں چیزیں تو عدم سے ہی پیدا کیا گیا, لیکن اس کے لیے بھی جعلہ کا لفظ استعمال ہوا. وہ جعلہ کا لفظ اس لیے وہاں استعمال ہوا ہے کہ استعمال کرنے کے لیے مٹی استعمال ہوئی ہے, میٹر تھا نا. یہ الگ بحث ہے ویسے. ہاں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, میں بحث کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. عزیز صاحب جی سر. جی غین فا اور را, عین غین 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 فا اور را. غفر جی غفر غفرا غفرو غفرت غفرتا غفرن جی غفرت غفرتما غفرتم جی غفرتے غفرتما غفرتن غفرتن غفرتو غفرنا. غفرنا, ماشاء اللہ. غفر کا مطلب کیا ہوا سر؟ معنی نہیں آتا مجھے. جی غفر کا مطلب کیا ہوا؟ اس میرے خیال میں اس نے بخش دیا. ہاں غفرہ بیسکلی اگر اس کا مصدر ترجمہ دیں گے تو بخشنا. غفرہ اس نے بخش دیا. غفرہ ویسے اس کے لیے آتا ہے ڈھانپنے کے لیے. آپ جو ہوتا ہے آپ کا ہیلمٹ جو ہوتا ہے اس کو مغفر کہتے ہیں. ہاں ایکچولی کسی چیز کو کپڑے میں چھپا لینا, کسی چیز کو چھپا لینا. تو غفرہ کیا کرتا ہے کہ آپ ڈھانپ لینا, مطلب آپ کے گناہوں کو, آپ کی غلطیوں کو اس نے ڈھانپ لیا. اسی لیے تو غفرہ میں اور عفو میں کیا فرق ہے؟ عفو تو بالکل ہی وہ اسپیشل کیس ہے وہ, مطلب فرق اس کیا میں تو فخر یہ کہ ذکر ہی نہیں ہوگا آپ کے سامنے اور غائب کر دیا جائے گا آپ کے دفتر سے. اس کا فرق صرف اتنا, بہت سمپل کر لیں صاحب صاحب, کہ غفرہ آپ کیا کیس موجود ہے فائل میں جی, لیکن فائل کو دبا دیا. صحیح. اور عفو کا مطلب ہے کہ فائل سے وہ پیج ہی غائب ہو گیا. غائب کر اسپیشل کیس ہے وہ, اس لیے. ہاں بالکل اسپیشل کیس کیوں آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کرے گا. حلیم صاحب جی. صاد با را, یہ صاد ہے کہ داد؟ صبر یعنی صبر. جی صبر کا معنی بتا دیں. پیشنس کرنا. سر یہ آپ نے بہت ہی مشکل معنی بتا دیا آپ نے, تھوڑا سا واضح کر دیں. یہ صاد ہی ہے نا, صاد. صبر کا معنی میں نے پوچھا آپ سے. معنی تو اب اس میں کیا بتائیں, انگلش میں پیشنس کہتے ہیں, اردو میں ہم صبر ہی کہتے ہیں. کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ہولڈ کریں اور یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن نہ لیں آپ, تو اس کو صبر کرنا کہہ سکتے ہیں, اپنے آپ کو روکے رکھیں. صبر کے جو بنیادی معنی ہیں وہ رک جانا. ہم لوگ جو اردو کا صبر لیتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے. جی وہ صبر تو بقول ہمارے ایک صاحب کے گلی کا کتا بھی کرتا ہے, اس کو جب کھانے کو نہیں ملتا تو صبر ہی کرے گا نا, اور کیا کرے گا. لیکن جو صبر ہے, جو صبر مطلوب ہے, جو بات ہے, وہ صبر ہے ہولڈ کرنا اپنے آپ کو. چاہے وہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں, چاہے آپ مصیبت اور مشکلوں میں اپنے آپ کو روکیں, چاہے آپ جو ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر رک جائیں. ساری چیزیں جو صبر. جی کس سے گردان کرے سر؟ صبرا صبرا صبرو. لیکن پہلے والے جو دو سیغے ہیں نا سر, اس کے اندر صرف کوشش کیا کریں کہ پہلے دونوں سیغوں کو ملا لیا کریں اور دوسرے کو کھینچ دیا کریں, ادروائز ایک ہی لگے گا. نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ایک آدمی نے اس نے صبر کیا کہ ان دونوں نے صبر کیا, پتہ نہیں چلے گا. اس کا طریقے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کے پڑھا کریں, صبر صبرا, دوسرے کو کھینچ دیں. جی صبرا صبرا صبرو صبرت صبرتا صبرنا
صبرنا صبر صبرت صبرتا صبرتا صبرتما صبرتی صبرتی تم صبرتما صبرتن صبرتنا صبرتو صبرنا 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 نا بس 14ویں صیغے میں اور 6ٹھے صیغے میں تھوڑا سا خیال رکھا کریں. آپ نے 14ویں صیغے میں ایک الف کو کھینچنا ہے, ایک الف کو کھینچنا ہے. حنیف بھائی. جی جناب. فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا. زبردست. معنی بتا دیں فتح کا. کھولنا. کھولنا. ماشاء اللہ. جی سر. ڈاکٹر صاحب سلیم بھائی کو تو چھوڑنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب. جی جی. ویسے ہمارے سلیم بھائی جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے اسپیشلائز ہے گردان میں. ڈاکٹر صاحب این با اور دال. عبدا. جی. عبدا عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا عبدتا عبدتما عبدتم عبدتی عبدتما عبدتن عبدتو عبدنا. عبدنا. عبد کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ عبدا اس نے عبادت کی. آپ کو پتا ہے عبدا جو ہے نا یہ آپ آگے جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مختلف اس کی ڈائز ہوتی ہیں. تو یہی سیم مادہ ایک ڈفرنٹ ڈائی کے اندر جب استعمال ہوتا ہے تب اس کے معنی جو ہے نا غلامی کے آتے ہیں. تبھی اس کے معنی غلامی کے آتے ہیں. تو جو ہم آیت پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اگر آپ اس کو اس دوسری والی ڈائی میں لے کے جائیں تو پھر اس کا معنی جو ہے نا خوب نکھر کے آتا ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. تو عبداللہ سے نہیں عبد اللہ. ہاں دونوں چیزیں ہیں نا. اس کے دو ڈائیاں آتی ہیں, وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو کلیریفائی ہوگی انشاءاللہ. تو ایک ڈائی کے اندر تو سمپل ہے, اس کے اندر جو ابھی آپ نے ترجمہ بتایا کہ عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے سر. راشد صاحب. را فا این را فا این رفع 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 رفعو رفعت رفعت رفعنا رفعت. یہاں سے دوبارہ کریں مونس سے دوبارہ کریں. رفع ہے نا رفعت رفعتا رفعنا رفعت رفعتما رفعتم رفعتی رفعتما رفعتن رفعتو رفعنا. رفع کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ذہن میں نہیں آیا. بلند کرنا. صحیح. رفع سمکہا فسواہا. شکیل صاحب. جی سر. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم. حاشین را. حشرہ حشرا حشرو حشرت حشرتا حشرنا حشرتا حشرتما حشرتم حشرتی حشرتما حشرتن حشرتو حشرنا. زبردست. طارق صاحب.
سر غین فا لام غین فال غفلا غفلا غفلو غفلت کیا غفلتا دوبارہ بتائیے غفلت غفلت یا غفلتا غفلتا غفلنا غفلت غفلتما غفلتم غفلتی غفلتما غفلتن غفلت غفلنا. زبردست. عمر صاحب جی سین جیم دال سین جیم دال. طارق صاحب غفلہ کا مطلب نہیں بتایا آپ نے. یہ غفلت سے ہی ہوگا میرا خیال ہے. جی غافل. جی عمر. سجدہ سجدہ سجدو سجد سجد سجدتا. نہیں مونس کا دوبارہ کرو. سجدت سجدت. ٹھیک ہے. سجدتا سجدتا سجدنا سجدنا. سجدت جی سجدتما سجدتم. جی سجدتی سجدتما سجدتن. ٹھیک ہے. سجدتو سجدنا سجدنا سجدنا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ آپ نے کتنے کلیم مادے کی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایک میں 14 140 آپ لوگ کیے آج. طارق صاحب 140 کیے آپ نے. ماشاءاللہ. عابد صاحب جی انور اس نے پیدا کیا. جی اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. خلق خالق. علی صاحب ہم نے بنایا. علی صاحب ہم نے بنایا. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں علی صاحب آپ کی بھی باری نہیں ہے. جی علی صاحب ہم نے بنایا. بہت دیر کر دی علی بھائی آپ. خلقنا ہم نے بنایا. جی راشد بھائی آپ نے کیا کہا تھا. میں تو پیدا کرنا ہم نے پیدا کیا. ہاں ہم نے بنایا. یاد نہیں آ رہا ورڈ. ابھی ہم نے بات کی تھی اس پہ. سامنے لکھا ہوا ہے. غفر نہیں جالا جالا جالنا جالنا جالنا. عزیز صاحب عزیز بھائی جیم کا نقطہ نظر نہیں آ رہا. اصل میں مسئلہ یہ ہے مجھے. موٹا کر دیتا ہوں. عزیز بھائی میں نے بخشا. میں نے بخشا. میں نے معاف کیا. میں نے بخشا. غفرتم غفر تو ماشاء اللہ. رسول صاحب جی ان سب نے صبر کیا. ان سب نے صبر کیا. صبرو صبرو. حنیف بھائی جی جناب. ان دونوں نے دروازہ کھولا. فتحا فتحا. ڈاکٹر صاحب جی تم سب نے عبادت کی. ابد تم. راشد صاحب جی جناب. حاضر جناب. ہم نے اکٹھا کیا. ہم نے
रफ़ाना, हमने इकट्ठा किया। इकट्ठे का क्या है? रफ़ा, हशर, हाँ अच्छा उधर है, हशर है, ये असर है। हशर, हशर जमा करने हशर को ना, कहते हशर ना, हैं। हाँ, हशर ना। शकील साहब, तुम दोनों गाफिल हुए। तुम दोनों गाफिल हुए। गफल गाफिल गाफिल, गफल तुमा गफल तुमा। तारिक साहब, उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया। उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया। वैसे मुमकिन नहीं, मुश्किल तो है बहुत ये। अकल से काम लिया। इसकी अरबी क्या है? अकल, हैं? अकल से काम लिया, इसकी अरबी क्या है? अकला, ऐन लिखा काफ लाम। अच्छा अच्छा, यहाँ लिखा नहीं होता आपने, इसलिए आपने कहा ऐन काफ लाम। अकलू फिर हो गया। आप बताइए, उन सब मोन्नस ने अकल मोहम्मद से ने, काम। ओके, अकल ना। अकल ना। अब आप देखिए कितना बड़ा जुमला था। उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया, एक सीगे में आपका काम हो गया। अकल ना, एक सीगे में काम हो गया। उमर भाई, जी। तुम सब औरतों ने सजदा किया। सजदतुन्ना, सजदतुन्ना, सजदतुन्ना। अली भाई, मैं बैठा। बैठा क्या था? मैं बैठा। बैठा क्या का हो गया? जीम लाम सीन। अच्छा अच्छा, जलस, जलस, जलस नहीं, मैं बैठा ना। हाँ, मैं बैठा। जलस तू, जलस, जलस तू, मैं बैठा। जलस तू। अजीज भाई, जी सर। तूने मारा। दरबता, दरबता, जबरदस्त। रसूल भाई, जी, तुम दोनों दाखिल हुए। दखल तुमा, दखल तुमा, दखल तुमा। डॉक्टर साहब, जी, तू मोन्नस निकली। तुम खरजती, खरजती, जबरदस्त। कौन है? शकील साहब, जी, हमने अता किया। हमने अता किया। अता करने का क्या है? क्या हो गया शकील भाई? ऐसा ना करो, अल्लाह ने इतना अता किया फिर भी भूल गए हो। राज़ाक़, रज़क़ना, रज़क़ना, हमने अता किया। तारिक साहब, जी, वो दोनों मोन्नस कामयाब हुई। आप बोलेंगे यार आपने मुझे मोन्नस में बताया भाई। वो दोनों मोन्नस कामयाब हुई। कामयाब का भी जरा बता दें अरबी। फाइज, नून जीम हा, नजा। नून नजा, जीम हा, नजा। फलाह नहीं होगा? फलाह, नून जीम हा। नजाह ना, वो दोनों मोन्नस कामयाब हुई। कौन नजाह सा ना। सीगा बन रहा? वो दोनों मोन्नस कामयाब हुई। जी जी, नजाह ना मैंने बोला। ना क्यों होगा? सॉरी यार, वो लखा वाले से नजाता होना चाहिए। नजाता। नजाता, सही है। उमर भाई, वो आशा, उमर और पूछ रहे थे कामयाबी के लिए फलाह नहीं होगा?
فلا 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 بھی ہے نجا بھی ہے، دونوں ہیں. فلا کر لے تو مسئلہ نہیں ہے، فلا کر لے کوئی ایشو نہیں ہے، دونوں چل جائیں گی. دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن جب اکٹھے ہیں تو فرق آ جائے گا. فلاح اور نجات میں کیا فرق ہوگی؟ چلے سنی پہ آپ سوال چھیڑا تو پورا کریں. تھوڑا سا فرق ہوگا، مطلب آپ یعنی کامیابی کے ساتھ جو ہے فلاح جو ہے وہ کامیابی پلس سم تھنگ ہے. ہاں، نجات کا مطلب کامیابی نہیں ہے، نجات کا مطلب چھوٹ ہے، بچت ہو گئی. نجات کا مطلب بچت ہوگی، کامیابی کا مطلب بچت پلس ریوارڈ. عابد صاحب، جی انور. ان دونوں نے ظلم کیا. ان دونوں نے ظلم کیا تو ظلم نا ان دونوں نے ظلم کیا. ظلم اچھا نا کیوں لا رہے ہو؟ نا تو صرف ہاں دو سوری، چیزوں میں آتا ہے، نہیں صحیح چھٹے میں ظلم اور چوتھے میں. ظلم. ہاں، نا تو صرف دیکھیں دو صیغوں میں آتا ہے، چھٹے میں اور چوتھے میں آتا ہے، اور کہیں نہیں آتا. جی ڈاکٹر صاحب، جی. تم سب لوٹے. تم سب لوٹے. رجعو. تم سب لوٹے. اچھا تم سب لوٹے، سوری. رجعتم. رجا تم. ایک آخری کر لیں عزیز صاحب. جی سر. وہ مونس گئی. وہ مونس گئی. جی، میں نے اس بار ایک مونس آپ پہ بھی چھوڑ دی. ذہبت. ذہابت. وہ مونس گئی ذہابت. طارق صاحب، آج کا جو کلاس ہوئی ہے اس کا ذرا مجھے ایک سمری پیش کریں فٹافٹ 2 منٹ کے اندر. اچھا جی، تو آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے فیل. اور ٹھیک ہے. فیل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو فیل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایکشن کو زمان اور مکان کے ساتھ پورا جملہ اور مفہوم بیان کرے، معنی ہو اس کا مفہوم ہو. اور مکان کی ضرورت نہیں، سوال کریں سر. ہر اس میں زمانہ پایا جاتا ہو. چلیں اس طرح کر زمانہ. لیتے. ٹھیک ہے. پھر فعل کی جو ہے 2 قسمیں آپ نے بتائی، ماضی اور مضارع. مضارع میں یہ حال اور مستقبل جو ہے دونوں کو جمع کرتا ہے. نارملی مختلف زبانوں میں جیسے انگریزی اردو میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں، لیکن عربی میں یہ خوبی ہے کہ یہ ماضی اور مضارع میں تینوں ٹینسز کو کور کر لے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے گردان جو ہے یہ ہر فعل کو جب ہم ضمائر کے میں سے گزارتے ہیں تو ایک گردان بنتی ہے. اور ہمارے پاس عربی میں 14 ضمائر ہیں، اور آج ہم نے پھر مختلف قسم کے جو ایکشن یا مصدر کہہ لیں ان کو گزارا ضمائر سے اور ایک گردان بنائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے عربی میں ایک جو خوبی ہے کہ اس کا جو مادہ یا روٹ ورڈ یا جیسے وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انگریزی اور اردو میں حروفوں کی فکس نہیں. تو یہ اس کو ثلاثہ مجرد بھی بولتے ہیں، 3 الفاظ کو. مجرد. اس میں فعل میں پھر فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے. اس کو ہم 3 چیزوں میں مزید جو ہے پھر ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی کچھ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ابھی تھوڑے سیغے جو ہے نا اور کچھ مادے دے دوں گا، اس مادوں کو کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پیور جو ہمارا نظام درسی ہوتا ہے نا، درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے اندر 6 مہینے سے 8 مہینے تک صرف اور صرف صرف یہ صرف کہلاتا ہے. یہ صرف، اس کو صرف کہتے ہیں. ہم جو بیسیکلی کر رہے ہیں کام، ہم کر رہے ہیں صرف اور نحو. نحو کہتے ہیں پلیسمنٹ آف کلمے کو، کہ کس کلمے کو کہاں پلیس کرنا ہے، مبتدا کہاں آئے گا، خبر کہاں آئے گی، فعل کدھر آئے گا، فاعل کدھر آئے گا، یہ وہ کام کرتا ہے. اور یہ ہے صرف. یہ صرف کھلا کراتا ہے، یہ دوڑاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 6 سے 8 مہینے صرف گردان کراتے ہیں اور کچھ نہیں کراتے، صرف گردان کراتے ہیں.
اور بہت گردانے اگر آپ پوری گردان کرنے جائیں گے جو صرف کبیر کی جس کو آپ کہیں یہ تو وہ آپ سمجھے تقریباً 36 مختلف صیغے بنتے ہیں. یہ تو ماضی ہے نا, پھر ماضی بنے گا, پھر مجہول بنے گا, پھر منفی بنے گا, پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں, اس طرح 36 بنتے ہیں. 36 تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں. ہم تو صرف چند ایک کریں گے, زیادہ ہم نہیں کریں گے ابھی. تو ابھی اس پہ ہم تھوڑی پریکٹس کریں گے. میں کچھ آپ کو اور مادے دیتا ہوں. اگلی کلاس میں بھی ہم آدھا سیشن ہم کچھ اسی طرح سے, میں مزید آپ لوگوں کو اسی طرح سے دوں گا, آپ کریں گے, لیکن تھوڑا سا اس کی ڈائیاں چینج ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ ابھی آپ صرف ایک ڈائی دیکھ رہے ہیں, بیسکلی 3 ڈائی ہوتی ہیں ہر گردان کے اندر, 3 ڈائی ہیں. تو گردان کو کی ڈائی ہم چینج کریں گے, اس کے حساب سے کچھ ہم کریں گے. پلس میں آپ کو یہ سب جملہ فعلیہ ہیں, لیکن میں نے بھی آپ کو جملہ فعلیہ کا کانٹیکسٹ نہیں بتایا کہ جملہ فعلیہ بنتا کیسے. یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ. اگلی کلاس کے اندر ہم 2 سیشن میں کریں گے. آدھی کلاس کے اندر ہم مزید کچھ سیغے کریں گے, ڈفرنٹ ڈائٹ کے ساتھ کریں گے کچھ. اور دوسری چیز جو ہم کریں گے, ہم جملہ فعلیہ کے اسٹرکچر کو سمجھیں گے. جملہ فعلیہ کس کو ہے, جملہ فعلیہ کہتے ہیں کس کو, تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا, جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے. تو اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو وہی ہماری کلاس ہوگی صبح 11 بجے. نہیں, کتنے بجے کرتے ہیں ہم؟ 9:30 بجے. عمر بھائی جی 9:30. جی سلیم بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ عمر بھائی وہ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ جعلہ اور خلقہ دونوں استعمال ہوا ہے. خلقہ مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جعلہ جو ہے وہ پھر جو غیر مرئی یا غیر مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی کافی ڈفرنٹ وہ ہے اپنا, اسی لیے تو میں نے آپ سے مشورہ لیا تھا. وجعل چاند کو نور بنایا, تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اپنا طارق صاحب نے کتنے بجے کا کہا تھا؟ 9 بجے کی کلاس ہے نا ہماری؟ نہیں, آپ 9:30 کرتے ہیں زیادہ ٹائم. 9:30 بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا سیٹرڈے کو 9:30 بجے آپ کے ساتھ ملیں گے. میں بھی آپ کو کچھ تھوڑے سے سیکھے ہیں, کچھ اور بھی لکھ کے بھیجتا ہوں, اس کی پریکٹس کرنا. اس کا بیسٹ طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل فون ہے نا, موبائل فون کے اندر جو آپ کا ریکارڈر ہے نا, وہ ریکارڈر کے اندر آپ اس کو کریں. اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کا سیغہ نکلتا کیسے. سب سے بیسٹ ہے اس کو لکھنے کی بجائے گردان. میں نے تو اسی طرح سے گردان پہ سیکھی ہے, پریکٹس کی. تو اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ بھی کریں, ریکارڈر لگائیں ویڈیو پہ اپنا موبائل پہ اور گردان کریں. میں چند ایک آپ کو ابھی سیغے بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.